الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ترتیب وار قرآن پاک کی آیتیں، ان کا ترجمہ، تفسیر وغیرہ آپ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور اور روشن فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کا درس ہم شروع کریں گے سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیائی اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور موسیٰ نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم سے 70 مرد منتخب کر لیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض کیا، میرے رب اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمانا۔ تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار رب عز و جل سے مناجات کرنے اور توریت لینے تشریف لے گئے تھے، اور اس بار گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے 70 لوگوں کو لے کر تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ سے 6 افراد منتخب کر لیے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، اور جب ہر گروہ میں سے 6 آدمی چنے تو 2 بڑھ گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے 70 آدمی لانے کا حکم ہوا ہے اور تم 72 ہو گئے، اس لیے تم میں سے 2 آدمی یہیں رہ جائیں، تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رہ جانے والے کو جانے والے کی طرح ہی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت کالب اور حضرت یوشع علیہم السلام رہ گئے، اور کل 70 آدمی آپ کے ساتھ چلے گئے۔ یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے، بدن اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا۔ پھر ان کے ساتھ طور سینا کی طرف نکلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور سب نے سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ پاک کا کلام سنا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا وہ توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک اللہ پاک کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدید زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ تمام کے تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب اگر تو چاہتا تو یہاں حاضر ہونے سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، تاکہ بنی اسرائیل ان سب کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور انہیں مجھ پر قتل کی تہمت لگانے کا موقع نہ ملتا۔ اب میں جو اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سب کے نمائندوں کو مروائے۔ اے مولا، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟
انہوں نے جو کیا یہ تو تیری طرف سے ایک آزمائش تھی، تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کے نبی کی شفاعت برحق ہے، اور اس سے دین اور دنیا کی آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کی شفاعت فرمائی جو ان کے کام بھی آئی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا، فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو عنقریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زلزلے کے وقت جو دعا مانگی، اس آیت میں اس کا بقیہ حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ پاک ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، اور ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ دنیا کی بھلائی سے پاکیزہ زندگی اور نیک اعمال مراد ہیں، اور آخرت کی بھلائی سے جنت، اللہ پاک کا دیدار اور دنیا کی نیکیوں پر ثواب مراد ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ دنیا کی بھلائی سے نعمت مراد ہے اور عبادت مراد ہے، اور آخرت کی بھلائی سے جنت مراد ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا بھلائی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، اور کوئی اس میں دخل اندازی کر ہی نہیں سکتا، اور میری رحمت کی شان یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ دنیا میں ہر مسلمان، کافر، اطاعت گزار اور نافرمان میری نعمتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، تو ابلیس بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں بھی اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ اور جب آیت کا یہ حصہ نازل ہوا فَسَأَكْتُبُهَا، آگے کا حصہ ہے یہ، اللہ پاک نے فرمایا میں اپنی رحمت انہیں دوں گا جو اچھے لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں۔ تو پھر ابلیس جو تھا وہ مایوس ہو گیا۔ یہودیوں نے جب اس آیت کو سنا تو کہنے لگے ہم متقی ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اگلی آیت نازل فرما کر واضح فرما دیا کہ یہ فضائل امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہیں۔ چنانچہ فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اس آیت میں رسول سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس آیت مبارکہ میں ذکر وصف رسالت سے فرمایا گیا، کیونکہ آپ اللہ پاک اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، رسالت کے فرائض ادا فرماتے ہیں، اللہ پاک کے اوامر و نواہی
شرائع و احکام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی توصیف اور شان میں فرمایا گیا نبی۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے غیب کی خبریں دینے والا یہ کیا ہے، اور یہ نہایت ہی صحیح ترجمہ ہے، کیونکہ نبا خبر کے معنی میں ہے، اور نبی کی منفرد خبر بطور خاص غیب ہی کی خبر ہوتی ہے، تو اس سے مراد غیب کی خبر لینا بالکل درست ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ خبر کے معنی میں بکثرت استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا تم فرماؤ وہ قرآن ایک عظیم خبر ہے۔ ایک جگہ فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے۔ ان کے علاوہ بکثرت آیات میں یہ لفظ اس معنی میں خبر کے معنی میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہ لفظ یا فاعل کے معنی میں ہوگا یا مفعول کے معنی میں ہوگا۔ پہلی صورت میں اس کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والے، اور دوسری صورت میں اس کے معنی ہوں گے جنہیں غیب کی خبریں دی جاتی ہیں۔ ان دونوں معنی کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ پہلے معنی کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو، اے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو۔ اور دوسری آیت میں فرماتا ہے قل اُنبئکم، اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں بتا دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد جو قرآن کریم میں وارد ہوا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ اس کا تعلق بھی اسی قسم سے ہے۔ اور دوسری صورت کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علم والے خبردار اللہ پاک نے غیب کی خبریں دی، مجھے بتایا۔ اور حقیقت میں انبیاء علیہم السلام غیب کی خبریں دینے والے ہی ہوتے ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ آپ کے وصف میں نبی فرمایا کیونکہ نبی ہونا اعلیٰ اور اشرف مراتب میں سے ہے، اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے نزدیک بہت بلند درجہ رکھنے والے اور اس کی طرف سے خبر دینے والے ہیں۔ امی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بے پڑھے یہ فرمایا۔ یہ ترجمہ بالکل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد کے مطابق اور موافق ہے، اور یقیناً امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں، اور کتاب وہ لائے جس میں اولین و آخرین اور غیبوں کے علوم ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں بڑی خوبصورت بات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ پھر مزید آگے حضور علیہ السلام کی شان میں فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اسے یہ اہل کتاب اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی اپنے پاس توریت اور انجیل میں حضور علیہ السلام کی نعت و صفت اور نبوت لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، یہ اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ہے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اوصاف پوچھے جو توریت پہ مذکور ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف قرآن کریم میں آئے ہیں انہی میں سے بعض اوصاف توریت میں مذکور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا اے نبی ہم نے تمہیں شاہد و مبشر اور نذیر اور امیوں کا نگہبان بنا کر بھیجا، تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، نہ بدخلق ہو نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں آواز بلند کرنے والے ہو، نہ برائی سے برائی کو دفع کرنے والے، بلکہ خطا کاروں کو معاف کرتے ہو اور ان پر احسان فرماتے ہو۔ اللہ پاک تمہیں نہ اٹھائے گا جب تک کہ تمہاری برکت سے غیر مستقیم ملت کو اس طرح راست نہ فرما دے کہ لوگ صدق و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پکارنے لگیں، اور تمہاری بدولت اندھی آنکھیں بینا اور بہرے کان سننے والے اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل کشادہ ہو جائیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں توریت شریف کا یہ مضمون بھی منقول ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ میں انہیں ہر خوبی کے قابل کروں گا
اور ہر خلق کریم عطا فرماؤں گا، اطمینان قلب اور وقار کو ان کا لباس بناؤں گا، اور طاعات و احسان کو ان کا شعار کروں گا، تقوی کو ان کا ضمیر، حکمت کو ان کا راز، صدق و وفا کو ان کی طبیعت، عفو و کرم کو ان کی عادت، عدل کو ان کی سیرت، اظہار حق کو ان کی شریعت، ہدایت کو ان کا امام، اور اسلام کو ان کی ملت بناؤں گا۔ احمد ان کا نام ہے، مخلوق کو ان کے صدقے میں گمراہی کے بعد ہدایت اور جہالت کے بعد علم و معرفت اور گمنامی کے بعد رفعت و منزلت عطا کروں گا۔ انہی کی برکت سے قلت کے بعد کثرت اور فقر کے بعد دولت اور تفرقے کے بعد محبت عنایت کروں گا۔ انہی کی بدولت مختلف قبائل، غیر مجتمع خواہشوں اور اختلاف رکھنے والے دلوں میں الفت پیدا کروں گا، اور ان کی امت کو تمام امتوں سے بہتر کروں گا۔ ایک اور حدیث شریف میں توریت سے حضور علیہ السلام کی یہ اوصاف بھی منقول ہیں کہ میرے بندے احمد مختار، ان کی جائے ولادت مکہ مکرمہ اور جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہے۔ ان کی امت ہر حال میں اللہ پاک کی کثیر حمد کرنے والی ہے۔ حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل کتاب ہر زمانے میں اپنی کتابوں میں تراش خراش کرتے رہے، اور ان کی بڑی کوشش اس بات پر مسلط رہی کہ حضور علیہ السلام کا ذکر اپنی کتابوں میں نام کو نہ چھوڑے، بالکل نکال دیں۔ توریت، انجیل وغیرہ ان کے ہاتھوں میں تھیں، اس لیے انہیں اس میں کوئی دشواری نہ تھی، لیکن ہزاروں تبدیلیاں کرنے کے بعد بھی موجودہ زمانے کی بائبل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ برٹش اینڈ فورن بائبل سوسائٹی لاہور 1931 کی چھپی ہوئی بائبل میں یوحنا کی انجیل کے باب 14 کی 16ویں آیت میں ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ لفظ مددگار پر اس میں بریکٹ ہے، حاشیہ ہے، اس میں اس کے معنی وکیل یا شفیع لکھے ہیں۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسا آنے والا جو شفیع ہو اور ابد تک رہے، یعنی اس کا دین کبھی منسوخ نہ ہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون ہے؟ پھر اسی چیپٹر آف یوحنا میں 29ویں اور 30ویں آیت میں ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ یہ صاف بشارت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا کیسا منتظر بنایا اور شوق دلایا، اور دنیا کا سردار یہ خاص حضور علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے سردار ہوں گے، اور پھر یہ فرمانا کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہے، اور حضور علیہ السلام کے سامنے کمال ادب اور انکسار ہے اس میں۔ پھر اسی کتاب کے باب 16 کی 7ویں آیت میں ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اس میں بھی حضور علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ اس کا بھی صاف اظہار ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کا ظہور جب ہی ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے جائیں۔ اسی باب کی 13ویں آیت میں ہے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر دین الہی کی تکمیل ہو جائے گی، اور آپ سچائی کی راہ یعنی دین حق کو مکمل کر دیں گے۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، اور یہ کلمہ کہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، خاص قرآن پاک کی آیت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا ہی ترجمہ ہے کہ وہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی اللہ پاک کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی جملہ ہے کہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس میں بھی صاف بیان ہے کہ حضور علیہ السلام غیبی علوم کی تعلیم فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، وہ تمہیں تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ اور قرآن مجید سورہ تکویر میں ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔
مزید اس آیت میں حضور علیہ السلام کی شان میں فرمایا گیا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، یعنی وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں، خبیث چیزیں حرام فرماتے ہیں۔ یعنی جو حلال و طیب چیزیں بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حلال فرما دیں گے، یہ بھی خبر دے دی گئی تھی، اور بہت سی خبیث و گندی چیزوں کو حرام فرما دیں گے۔ پھر فرمایا حضور کی شان میں کہ وہ ان کے اوپر سے بوجھ اتار دیں گے اور قیدیں ہٹا دیں گے جو پہلے ان پر آئی ہوئی تھی۔ تو بوجھ سے مراد تو سخت تکلیفیں ہیں، جیسا کہ توبہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا اور جن اعضاء سے گناہ صادر ہوں ان کو کاٹ ڈالنا، اور قید سے مراد مشقت والے احکام ہیں، جیسا کہ بدن اور کپڑے کے جس مقام کو نجاست لگے اس کو قینچی سے کاٹ ڈالنا، یہ پچھلی امتوں پر تھا، ہمارے لیے نہیں۔ غنیمتوں کو جلا دینا اور گناہوں کا مکانوں کے دروازوں پر ظاہر ہو جانا۔ پھر فرمایا کہ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، کہ اس نبی کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم اعتقادی، عملی، قولی، فعلی، ظاہری، باطنی ہر طرح لازم ہے، بلکہ رکن ایمان ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دینے کی دعا اپنی امت کے لیے فرمائی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شان امت محمدی کی ہے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور امت مرحومہ کے مناقب انہیں سنا دیے گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہلے بھی دنیا میں مشہور تھی، مگر اس امت کی نیکیاں مشہور کی گئیں اور ان کے گناہوں کا ذکر پچھلی کسی کتاب میں نہ کیا گیا، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی شہرت، ان کی عزت کو پچھلی کتابوں میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، جیسا کہ اللہ پاک خود ہی فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت توریت میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے، اور یہ صفت کن کی؟ صحابہ اکرام کی، سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم آیت نمبر 158 سے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔